مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار سلسلہ پروگرام رمضان اور ہم لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ ہمارے بزرگان دین ماہ رمضان میں کیا اعمال کرتے تھے، رمضان کیسے گزارتے تھے، رمضان میں ان کا معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ ہم اپنے بزرگوں کا ذکر سنیں گے، تذکرہ سنیں گے اور انشاءاللہ ان کی سیرت کو سن کر مدنی پھول حاصل کرتے ہوئے رمضان میں ہم بھی عبادت کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان ہیں رکن ہند مشاورت حاجی احسان عطاری صاحب۔ حاجی احسان عطاری صاحب کو ہم آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ہماری دعوت اسلامی انڈیا مجلس کورسز کے ذمہ دار محمد جمیل عطاری۔ جمیل بھائی کو بھی ہم آج کے اس پروگرام میں ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے FGN چینل کے ناظرین۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے اور انشاءاللہ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے آج کے اس پروگرام میں ہم شامل رہیں گے۔ مکمل ہو سکے تو آپ شرکت کریں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ایک کلام اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں اور FGN چینل کے ناظرین کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعت سنا کر عشق رسول میں اضافہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی
واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی دل کسی کو دکھائے چین کے ہم دل کسی کو دکھائے چین کے ہم سیا کا مدار کون کرے دل کسی کو دکھائے چین کے ہم سیا کا مدار کون کرے سیا کا مدار کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں بے کرم کرنے والا دکھیوں بے کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کون تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد FGN چینل کے ناظرین ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عمل ہے کہ جتنا زیادہ نعت شریف پڑھتے جائیں سنتے جائیں عشق رسول میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریے اور رمضان کی برکتیں پائیے۔ آئیے آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خوشخبری سناتے ہوئے
ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات یعنی شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہے۔ ماہ رمضان آ چکا، FGN چینل کے ناظرین، آسمان کے دروازے کھل چکے، شیطان کو قید کر لیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کی عبادات کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں، بشارتیں ہیں۔ رمضان کے روزہ داروں کے لیے اللہ پاک کے دیدار کی بشارت، جنت کی بشارت، مغفرت کی بشارت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اکرام ادب نصیب کرے، ماہ رمضان کے اندر خوب اس کا فیضان لوٹنے والا بنائے۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے، جی ہاں، اللہ کے اولیاء، صحابہ، نیک پرہیزگار لوگ ماہ رمضان کا کیسا ادب کرتے، اس میں عبادت کی کیا تیاری کرتے، ہمارے بزرگان دین کا کیا معمول تھا۔ ہم اپنے مہمان حاجی احسان عطاری صاحب سے عرض کریں گے کہ ہماری اور FGN چینل کے ناظرین کی آپ تربیت فرمائیں کہ ہمارے بزرگان دین کا رمضان گزارنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین کے رمضان گزارنے کے حوالے سے یوں تو کئی واقعات ہیں جی، اور بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ رمضان کو اللہ پاک کی عبادت میں گزارتے تھے، یعنی وہ شب و روز عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ جی ایک اللہ والی کا واقعہ ہم سنتے ہیں جی کہ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان میں ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں ایک خادمہ کو دیکھا جس کی بہت کم قیمت بولی جا رہی تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس کا چہرہ پیلا تھا اور جلد بھی اس کی خشک تھی اور کمزور بھی تھی وہ۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو بڑا مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو خرید لیا، خرید کر اس کو گھر لے کر آیا اور کہا برتن پکڑو اور رمضان کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ کہنے لگی اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ جی اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور اللہ پاک کی نیک بندی ہوگی۔ وہ ماہ رمضان میں ساری رات عبادت کرتی، اچھا، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے، کوئی سامان خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو، بازار چلتے ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا، لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی، یعنی عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی ضروریات خریدیں گے؟ اچھا، تو میں نے اس سے کہا اپنی بات کی وضاحت کر، کچھ ڈیٹیل میں اس کو بیان کر۔ تو اس نے کہا عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے جدا ہونا ہے، سبحان اللہ، خدمت کے لیے فارغ ہونا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ہے اور عاجزی و انکساری کرنا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا؟ جو جسموں کی غذا ہے، دلوں کی؟ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا اپنی بات واضح کرو، ڈیٹیل میں بتاؤ۔ تو اس نے مجھے بتایا جسموں کی غذا تو معروف کھانا اور خوراک ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہوں کو چھوڑنا، اپنے عیب دور کرنا، محبوب اللہ پاک کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا، لیکن ان چیزوں کے لیے تکبر چھوڑنا، مولا پاک کی طرف رجوع کرنا اور ظاہر و باطن میں اس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ خادمہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ یہ پڑھ ڈالی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی،
پھر ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت شروع کرتی رہی یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی اس آیت تک پہنچ گئی جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، کہ بامشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑھا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کی تکرار کرتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے حرکت دی تو اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ایک نیک خاتون کا واقعہ سنا۔ اللہ ان اپنی مقبول ولیہ، مقبول بندی کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ کیسا عبادت کا جذبہ، کیسا عبادت کا شوق، کیسا ذوق، اللہ اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، جو ابھی واقعہ بیان ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کے لوگ ماہ رمضان کے حقیقی قدردان ہوتے تھے، جبکہ اب اس مقدس ماہ کی ناقدری کی جاتی ہے۔ جی پہلے کے لوگ ماہ رمضان میں عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، جی، جبکہ اب ایک تعداد ہے جو بزنس میں زیادہ مصروف ہو جاتی ہے۔ پہلے کے لوگ ماہ رمضان میں راتوں کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، جبکہ اب ایک تعداد رمضان کی راتیں کھیل کود میں گنوا دیتی ہے۔ جی، پہلے کے لوگ ماہ رمضان کے ہر پل کو نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرتے، جبکہ آج ایک تعداد اس مبارک ماہ میں ہر وقت پیسہ کمانے کی دھن میں مگن ہو جاتی ہے۔ پہلے کے لوگ ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنی مصروفیات ختم کر کے خود کو طاعت و بندگی یعنی اللہ پاک کی عبادت میں مصروف کر دیتے، جی، ماشاءاللہ۔ جبکہ آج لوگ رمضان آنے سے پہلے اس ماہ میں مال و دولت کمانے کی ترکیبیں سوچتے، پلان بنانا شروع کر دیتے۔ جی، اور پہلے کے لوگ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی جستجو میں لگے ہوتے تھے، جی، جبکہ آج کل اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ یعنی ایسا ہے حاجی صاحب، جو آپ کی گفتگو ہے کہ بزرگان دین رمضان میں خوب عبادت کرتے اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری بھی کرتے، جی جی، اور تیاری ان کی جو ہوا کرتی تھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا تھا، جبکہ آج آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ تیاری ضرور کرتے ہیں لیکن پیسہ کمانے کی، بزنس بڑھانے کی، اور اپنے رمضان میں ہم کیسے اور زیادہ پروفٹ کر سکتے ہیں اس کی تیاری ہوتی ہے۔ ابھی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے، اتنا برا حال ہے، اللہ رحم فرمائے، کہ وہ سامان ہوتا ہے نا، جیسے فروٹس ہیں، اس پر ریٹ بڑھا دیتے ہیں، پھر وہ دودھ میں ملاوٹ کرنا، اور پھر یہ سامانوں میں ملاوٹ کرنا، اپنے سامانوں کے ریٹ بڑھا دینا، یعنی یہ ایسے لوٹ مار مچا رکھی ہوتی ہے نا، برا حال ہوتا ہے۔ جبکہ اس وقت میں تو یہ چاہیے کہ خیر خواہی مسلمین کے پیش نظر یہ کم نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا اس کا ریٹ بیچتے آئے ہیں اسی پر بیچ دیں۔ جی، رمضان میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا کام کریں، نہ کہ ریٹ بڑھائیں، بلکہ سستا کر سکتے ہیں تو کریں، تاکہ غریب لوگ بھی جو ہے وہ نعمتیں کھائیں، اور ان کی دعائیں لینے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ ذہن کیسے بنے؟ یہ تو نیک لوگوں کی صحبت، اچھا ماحول، FGN چینل دیکھتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے ماحول سے کنیکٹ رہیں گے، اچھوں کی صحبت ملے گی، انشاءاللہ الکریم یہ ذہن بھی بنے گا۔ حاجی صاحب، ایک تیاری تو یہ ہوتی ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور بزرگان دین بھی یہی کرتے تھے، اور آج دو طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تو یہ تیاری کر رہے ہیں کہ مجھے رمضان میں بزنس بڑھا دینا ہے، مجھے رمضان میں دام بڑھا دینا ہے، اشیاء کی مطلب کوالٹی گھٹانا اور ریٹ بڑھانا ہے، اس کی تیاری میں لوگ پلاننگ کرتے لگتے ہیں۔ اور ایک تیاری وہ ہوتی ہے کہ لوگ رمضان کی تیاری تو کرتے ہیں لیکن یہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے اس واقعے میں بھی آپ نے بیان کیا کہ وہ جو مالک تھا جس نے کنیز خریدی اور کہا کہ رمضان کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے مارکیٹ جانا ہے، میرے ساتھ چلو، تو وہاں مراد یہی تھی کہ رمضان میں کھانے پینے میں اور گھر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ خریدی جائے۔ اور ہمارے یہاں بھی یہ کلچر بن چکا ہے، بلکہ یہ نظام عام معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ رمضان میں لوگ نعمتیں کھاتے کھلاتے ہیں، الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے، لیکن بعض اوقات رمضان کے اندر کھانے پکانے اور ڈشیں اور اس طرح کے معاملات میں
لوگ اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری ہی یہ ہے کہ نہیں، رمضان آنے سے پہلے جو ہے وہ بازار جانا، مختلف آئٹمز خریدنا، چلو یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، افطار میں ایک دن یہ بنے گا دوسرے دن یہ بنے گا، بلکہ پلاننگ ہو جاتی ہے کہ پہلے دن یہ بنانا ہے دوسرے دن یہ بنانا ہے۔ بعض گھروں میں تو چارٹ بن جاتا ہے کہ 30 رمضان ہے تو 30 رمضان میں کس دن کیا بنایا جائے گا، افطار میں کیا بنے گا۔ لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لباس بنانا ہے، کپڑے خریدنا ہے تو کپڑے خرید لو، درزی کے یہاں سینے کے لیے دے دو یا شاپنگ کر لو۔ یعنی کہ رمضان کی تیاریوں کا آج جو انداز ہے اور آپ جو انداز بتا رہے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ان کا انداز جیسے آپ نے کہا کہ عبادت کے لیے تیار ہوتے تھے، عبادت کے لیے تیاری اور آج جو انداز ہے وہ انداز جو ہے وہ تبدیل انداز ہے۔ جی یعنی یہ دیکھیں، یعنی اپنی فیملی کے لیے کفالت کا انتظام کرنا، ان کے لیے انہیں سحر و افطار کے لیے انتظامات کرنا، یہ بہت بڑا یعنی اجر و ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس میں حد سے زیادہ لگ جانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی بیوی ہے، بچے ہیں اور گھر والے ہیں، ان سب کی آپ ان کے لیے افطار کے لیے لے کر آتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ سحری کے لیے سامان لے کر آتے ہیں، تو یہ لانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو یہ لیکن اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، پتہ چلا کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ کھانے کا ہی پلان بن رہا ہوتا ہے کہ اب کون سی ڈش بنائی جائے، اب کون سا کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہے نا، ابھی جو ہے نا امجد بھائی آپ نے دیکھا ہو، فوڈ کلچر کا دور بہت زیادہ ہے، جی ہاں، بہت زیادہ فوڈ کلچر کا دور ہے۔ یعنی ہمارے بزرگان دین کا انداز آپ نے جو فرمایا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو عبادت میں لگاتے اور اسی کا پلان بناتے تھے جی کہ ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے نمازیں پڑھنی ہیں، کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، اس طرح سے وہ اپنا یعنی پہلے سے نظام بنایا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رمضان میں پہلے روزے کو کیا کھانا ہے، دوسرے کو کیا کھانا ہے، اگلے میں وہ چکن کے آئٹم ہوں گے تو پھر مٹن کے آئٹم ہوں گے، تو پھر یہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ مختلف آئٹموں کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے سے پلان بن رہا ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ مینٹالٹی چینج ہو گئی، مینٹلٹی چینج ہو گئی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھائیے، جو ہمارے لیے کھانا جائز ہے، حلال ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہے، اسے ضرورت کے مطابق استعمال کریں، کھائیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صرف کھانا پہننا ہی رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی رضا پانا اصل کامیابی ہے۔ اگر بندہ کھانا بھی کھائے اور رضا الہی کے لیے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، تو کھانا بھی کار ثواب ہے۔ یہاں بات نہ کھانے کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں کم کھانے کی اور زیادہ عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اچھا، بزرگان دین جو ہے وہ عبادت کی طرف آتے تھے، اور بزرگوں کے اندر یہ جذبہ بھی پایا جاتا تھا کہ وہ کم عمری میں بھی روزے رکھتے، اسے پورا کرتے، اللہ کی عبادت کی طرف آتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کوئی انداز آپ روزوں سے متعلق بھی احسان بھائی ذکر فرمائیں۔ دیکھیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روزہ کشائی کی تقریب کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے روزہ کشائی کی تقریب ہے کاشانہ اقدس میں، جہاں افطار کا کئی قسم کا سامان ہے، ایک محفوظ کمرے میں فیرنی، یعنی ایک قسم کی کھیر جو دودھ، چینی اور چاولوں کے آٹے سے بنتی ہے، جی یہ ہے، اور یعنی یہ پیالے بھی جمانے کے لیے چنے ہوئے تھے۔ آفتاب نصف النہار پر ہے، ٹھیک شدت کی گرمی کا وقت ہے اچھا، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اسی کمرے میں لے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے دروازہ بند کیا، بند کرنے کے بعد کھیر کا ایک پیالہ اٹھا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے کھا لو۔ آپ عرض کرتے ہیں میرا تو روزہ ہے، میں کیسے کھاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، لو کھا لو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ سنتے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی چشمان مبارک یعنی آنکھوں سے اشکوں کا تار بن گیا، اور آپ نے باہر آ کر کمرہ
کھول دیا اور باہر لے کر چلے گئے. یہ ہے اعلیٰ حضرت, اور ان کا یعنی بچپن سے ہی دیکھیں کہ روزوں سے محبت, یعنی یہ اعلیٰ حضرت کا پہلا روزہ اور بچپنے کا عالم, بچپنے کا عالم. یعنی جس پر شریعت نے روزہ فرض قرار نہیں دیا, اس وقت کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پہلا روزہ رکھا, اور پھر اس کی ایسی پابندی اور ایسا خوف خدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شوق, وہ ذوق, اور دیکھا کہ کیسا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو امیر علیہ سنت اعلیٰ حضرت کے متعلق ایک شعر لکھتے ہیں کہ اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر, اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر, سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر, عالم دین صاحب تقوی, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین, یہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن, کہ بچپن ہی سے کس قدر سمجھدار تھے اعلیٰ حضرت, بچپن ہی سے کس قدر شریعت کے پابند تھے اعلیٰ حضرت, بچپن ہی سے عاشق رمضان تھے, کیسے عاشق روزہ تھے کہ آپ نے بچپن میں بھی اللہ عز و جل کا خوف انہیں غالب رہا, روزہ مکمل کیا. یہاں سے ایک سبق ملتا ہے FGN چینل کے ناظرین کہ ہمارے بھی بچے جب بڑے ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, تو ہم انہیں بھی روزہ رکھوائیں, انہیں بھی روزوں کی طرف لائیں. بچہ جب اتنے شعور کو پہنچ جائے تو پھر اسے روزہ رکھوانا چاہیے. اور جو اس کے احکام ہیں کہ بالغ ہونے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے, لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر کے بعد, بلکہ بچہ جب اس طاقت پر پہنچ جائے کہ اب روزہ رکھ سکتا ہے, تو اسے عادی بنانا چاہیے, یعنی روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ وہ روزوں رکھنے کا ماہر, اور جیسے ہی اس پر روزہ فرض ہو تو اب وہ احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنے والا بن جائے. اعلیٰ حضرت کے اس عمل سے ہمیں یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو روزہ رکھ سکتے ہیں ضرور روزہ رکھوائیں, مشق کروائیں, تاکہ جب ان پر روزے فرض ہوں تو یہ اس کی پابندی کرنے میں کامیاب ہوں. اللہ پاک ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ناظرین, ہمارے بزرگان دین کا یہ انداز تھا, اور ان بزرگان دین کا عبادت الہی کا, رمضان میں عبادت کا معاملہ ہم سن رہے ہیں. آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ رمضان میں تلاوت قرآن اور بزرگان دین کا کیا انداز تھا, یعنی بزرگان دین تلاوت قرآن رمضان میں کیسے کرتے تھے. اس سوال کے لیے ہم بڑھیں گے ہمارے محمد جمیل اتاری کی طرف کہ بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت قرآن کا کیا معاملہ ہوتا تھا. اس بارے میں آپ ہمارے FGN چینل کے ناظرین کو کچھ بتائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر خیر ہو رہا تھا, جی, تو دیگر بزرگان دین کا بھی انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے. ماشاءاللہ, ویسے ہمارا سلسلہ ہی ہے بزرگان دین اور ماہ رمضان. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر خیر کرنے کے بعد, یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھی یقیناً ہم فالو کرتے ہیں بے شک, لیکن ایک اور شخصیت, ایک اور پرسنالٹی کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں, جس کو ہم فالو کرتے ہیں, تو سب سے پہلے میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہیں ہمارے امام اعظم. سبحان اللہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا رمضان المبارک میں کہ دن میں ایک مکمل قرآن کریم, سبحان اللہ, اور رات میں ایک مکمل قرآن کریم یہ ختم فرمایا کرتے, اور پورے ماہ کی تراویح میں ایک مکمل قرآن کریم کی تلاوت. اور جب عید کا دن آتا تو عید کے دن ایک اور مکمل قرآن کریم کی تلاوت ہوتی. یعنی کہ اگر رمضان المبارک 30 ڈیز کا ہوتا تو پورے مہینے میں دن میں ایک, رات میں ایک, تو 60 مرتبہ قرآن کریم کو کمپلیٹ کیا, اور پھر تراویح میں ایک, اور عید کے دن ایک. تو انکلوڈنگ عید کو اگر لیا جائے تو ٹوٹل 62 ٹائمز جو ہے نا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کو ختم فرما لیا کرتے تھے. کیا شان ہے امام اعظم. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 62 قرآن پاک ماہ رمضان اور عید میں ختم فرماتے ہیں. کیا شان ہے, واہ سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ یہ وہ شخصیت ہیں FGN چینل کے ناظرین کہ جنہوں نے ہمیں مسلک دیا, جنہوں نے ہمیں الحمدللہ اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کے فقہی مسائل ہمیں بیان کیے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک پورا نظام دیا. اللہ پاک ان کی ذات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اتنے بڑے امام, اتنے بڑے عالم, بلکہ اتنے بڑے بزرگ, اور الحمدللہ
62 قرآن پاک ماہ رمضان میں ختم کرنا، ماشاءاللہ. مزید اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ تو ہے ہی امام اعظم کے حوالے سے ماشاءاللہ جو جمیل بھائی نے بیان کیا ہے، یہ 62 قرآن پاک ختم کرنا، پھر اس کے علاوہ دیگر عبادات، پھر وہ لوگ ان سے مسائل میں استفادہ حاصل کرتے تھے، کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، اتنی مصروفیات، یہ دینی خدمات، اس کے باوجود بھی 62 قرآن پاک ختم کرنا ماہ میں ماشاءاللہ، یعنی یہ ان کی ایک الگ ہی نمایاں شان ہے یہ ماشاءاللہ. اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. کرے نہ کیوں ناز اہل سنت، تمہیں سے چمکی نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. جی مزید. ماشاءاللہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان سنی ہم نے. مزید ایک اور امام کی طرف بڑھتے ہیں جی. کہ یہ بھی بڑے مشہور امام ہیں ہمارے، اور وہ ہیں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رمضان المبارک میں یہ عالم تھا کہ آپ بھی 60 مرتبہ یعنی 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ 60 مرتبہ جو قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوتی، وہ سب کی سب 60 مرتبہ آپ نماز میں ختم فرمایا کرتے. نماز میں 60 قرآن. جی جی جی. کیا بات ہے. امام شافعی کا یہ ایک اسپیسیفک انداز تھا کہ آپ 60 کی 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ساری کی ساری نماز میں ختم فرمایا کرتے تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک اور بزرگ گزرے ہیں حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر 2 راتوں میں پورا قرآن پڑھتے اور صرف مغرب و عشاء کے درمیان آرام فرماتے تھے. اچھا. اور رمضان المبارک کے علاوہ 6 راتوں میں ایک ختم قرآن کر لیا کرتے تھے. یعنی کہ اگر ان کی سیرت کے اس پہلو کو اگر دیکھا جائے تو 3 چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر واضح ہو رہی ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر دوسری رات، یعنی گویا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر رات میں آدھا قرآن کریم آپ مکمل فرما لیا کرتے، اور پھر صرف مغرب اور عشاء کے درمیان آپ آرام فرماتے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں تلاوت کی. اب جیسے ہمارے یہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے کہ چلے کم سے کم رمضان میں تو قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن باقی کے 11 مہینے کیا. لیکن آپ کا عالم یہ تھا کہ بقیہ جو 11 مہینے ہیں تو رمضان میں آپ کی عبادت کا ذوق شوق اور بڑھ جاتا، اور ہر رات میں آدھا قرآن کریم ہو رہا ہے تو وہاں پر رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں 6 راتوں میں ملا کر کے ایک قرآن کریم کو مکمل فرما لیا کرتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان. ایک اور بزرگ ہے حضرت قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں 7 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ. جبکہ رمضان المبارک میں ہر 3 راتوں میں ایک ختم کیا کرتے، اور آخری عشرے کی ہر رات ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ 3 راتوں میں ایک تو ظاہر ہے کہ 10-10 پارے کی غالباً تلاوت یہ فرماتے ہوں، اور یوں 3 راتوں میں الحمدللہ عز و جل ان کا قرآن کریم مکمل ہو جایا کرتا. اور بھی جو ہے نا وہ بزرگان دین ہیں کہ حضرت سعد بن ابراہیم زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ رمضان المبارک میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کو اس وقت تک افطار نہ کرتے جب تک قرآن کریم ختم نہ کر لیتے. ماشاءاللہ. مغرب و عشاء کے درمیان اخروی معاملات میں غور و فکر کرتے رہتے، اور اکثر افطار کے وقت مساکین کو بلاتے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھائیں. کیا بات. یعنی کہ یہ ایک اور ان کا ایکسٹرا عمل جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ افطار کے وقت جو ہے نا یہ مساکین کے ساتھ افطار کر رہے ہیں، اور خود بھی افطار کر رہے ہیں، ان کو بھی افطار کروا رہے ہیں. ایک ٹاپک ہمارا پچھلے ایپیسوڈز میں چلا تھا سخاوت کے حوالے سے. اگر سخاوت ایسا ضروری نہیں کہ بھائی ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کریں تبھی جو ہے نا وہ سخاوت ہو. اب اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے وہ اس کے اعتبار سے خرچ کر سکتا ہے. لیکن ایک غربا کی اگر بات کی جائے، مساکین کی اگر بات کی جائے، تو اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے رشتہ دار میں بھی دیکھا جائے کہ کتنے ایسے ہیں جو غریب ہیں. اسی طرح ان کی پہچان بھی ہو کہ ان سے ملاقات کی جائے، ان کے یہاں جا کر جو ہے نا ملاقات کی جائے. اور پھر یہ
کہ اپنے گلی محلے کے اندر جن سے روزانہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، سلام کلام ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو اب یہ ایک اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ ہمارے گلی محلے کے اندر کون کیسا ہے. تو یہاں اگر میں ایک مشورہ دوں تو شاید یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہوگی ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے. اور ویسے بچپن میں بھی جو ہے نا، ہم نے بھی اللہ پاک کی رحمت سے اپنے گلی محلے کے اندر یہ عمل کو دیکھا ہے، اور بڑا اچھا عمل ہے. اور وہ یہ کہ سحر کا وقت ہے، آپ نے کھانا بنوایا ہے، افطار کا وقت ہے، آپ نے کھانا بنوایا ہے، بس اس میں نا ایک پلیٹ ایکسٹرا کر دو. اور سحر کے وقت میں بھی اور افطار کے وقت میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جس کو نوازا ہے نا، تو بظاہر تو وہ اچھی اچھی ڈشیں کھا ہی رہا ہوتا ہے، وہ کہتے نا کہ خوشبو بعض اوقات پڑوسی کے گھر میں جا رہی ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی کبھی ہوتا ہو کہ یار ہمارے پاس بھی یہ ڈش بن جاتی، لیکن رب نے جب آپ کو نوازا ہے نا، ایک پلیٹ ایکسٹرا اگر کر لیتے ہیں تو ہمارا نہ کوئی نقصان ہے، نہ کوئی اتنی بڑی دولت جانے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی دل کی دعائیں ملیں گی. تو یہ جو بزرگ کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ ان کا یہ بالخصوص عمل تھا کہ وہ مساکین کے ساتھ افطار کیا کرتے. تو کاش کہ یہ عمل ہمارے اندر بھی آئے اور ہم بھی مساکین کے ساتھ یا تو بیٹھ کر کریں، یا اگر اس وقت پاسبلٹی نہ ہو تو کم سے کم ان کے گھر تو کچھ بھجوا دیا کریں. ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے ناظرین، کیا ہی پیارا سلسلہ ہے، بزرگان دین کا ذکر ہے، تلاوت قرآن کی باتیں ہیں، بزرگان دین کی سخاوت کی باتیں ہیں. اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب کرے. ماہ رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن میں گزاریے. اور کیوں نہ ہو کہ ماہ رمضان یہ نزول ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان یہ نزول ماہ قرآن ہے، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر ماہ رمضان میں اتارا، اور پھر بتدریج احکامات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں یہ صورتیں اور آیتیں نازل ہوتی رہی. تو ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا. تو میں گزارش کروں گا کہ رمضان شریف میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت ایف جی این چینل کے ناظرین آپ تلاوت قرآن میں گزاریں. جی ہاں، رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو یقیناً تلاوت قرآن کا بھی اجر و ثواب اللہ ہمیں بڑھا کر عطا فرمائے گا. تو زیادہ تلاوت کریں. اب دیکھیے کمال ہے ہمارے بزرگان دین کا کہ دن میں ایک قرآن پاک، رات میں ایک قرآن پاک، تراویح میں قرآن پاک، پھر عید کے دن قرآن پاک. امام اعظم 62 قرآن پاک ختم کرتے. امام شافعی، دیگر بزرگان دین کثرت کے ساتھ یہ حضرات تلاوت قرآن کرتے، قرآن سے محبت کرتے. اور کیوں نہ ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. الحمدللہ قرآن یہ میرے رب کا کلام ہے، رمضان یہ میرے رب کا مہینہ ہے، اور ہمارا رب غفور الرحیم ہے. تو جو ماہ رمضان میں اللہ کے مہینے میں اللہ کا کلام قرآن پڑھے گا، اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا، کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آراستہ کرو. اے کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ماہ رمضان میں ہم بھی قرآن پڑھیں، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں، ہمارے گھر والے، ہماری بچوں کی امی، ہمارے بھائی بہن، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب سارے ہی تلاوت قرآن والے بنے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین قرآن پڑھیے اور اس کی برکتیں پائیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت رمضان میں بھی کریں، اور اللہ کرے ایسا ہو ہم اللہ سے دعا کریں افطار کے وقت، یا اللہ پاک تو نے جس طرح ماہ رمضان میں ہمیں تلاوت قرآن کی سعادتیں عطا فرمائی ہے، مولا کریم تو رمضان کے صدقے بعد رمضان بھی پوری زندگی ہمیں تلاوت قرآن کی سعادتیں عطا فرما. تو یہ دعا بھی کریں، رمضان میں بھی اور بعد رمضان بھی تلاوت قرآن کریں، اور فیضان قرآن سے، فیضان رمضان سے خوب مالا مال ہو جائیں. بلکہ تو یہ روایت بھی ہے نا کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ پاک میں نے اسے دن میں روزہ کے حالت میں کھانے پینے سے باز رکھا، تو اس کے حق میں تو میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا مولا میں نے رات میں اسے سونے سے باز رکھا، یعنی رات میں یہ تیرا کلام قرآن پڑھتا تھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو ایف جی این چینل کے ناظرین قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کریں گے. اللہ پاک ہمیں فیضان رمضان بھی عطا فرمائے اور فیضان قرآن سے بھی مالا مال کرے. یہ تو ہوا تلاوت قرآن اور بزرگان دین. ہمارے بزرگان دین کی عبادت کا کیا عالم تھا، اس کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں. ہمارے حاجی احسان بھائی سے ہم سنیں گے کہ بزرگان دین رمضان میں عبادت کیسے کرتے تھے، ان کا معمول کیا ہوتا تھا، اس بارے میں آپ کچھ بتائیں. بزرگان دین کی جہاں تک بات ہے تو بزرگان دین کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ان پر
اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم تھا کہ یہ اگر ہم ان کی سوانح حیات پڑھیں، ان کے بارے میں پڑھیں تو ان کی پوری زندگیاں اللہ پاک کی عبادت میں، اطاعت میں، دین کی خدمت میں گزری ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ نہیں، یہ عبادات کرتے، تلاوت کرتے، دینی خدمات کرتے، تدریس، تحریر، تقریر، اس میں یہ کوششیں فرماتے تھے، لیکن رمضان جب آتا تو رمضان میں خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ جی ہاں، ایک بزرگ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کی راتوں میں عبادت کر کے واپس آتے تو خدام یعنی ملازموں سے جلد کھانا لانے کو کہتے، اس خوف سے کہ کہیں فجر طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی گویا پوری رات عبادت پوری رات عبادت میں گزارتے۔ اتنی عبادت ہو رہی ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو کر فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، واہ۔ مزید یعنی مزید دیکھیں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت فصل کی کٹائی کرتے، فصل کاٹنے کے لیے کاشتکاری کرتے تھے تو فصل کی کٹائی کرتے، اور رات میں نفل نمازیں پڑھتے۔ آپ نے 30 دن پورا مہینہ 30 دن یوں گزارے کہ نہ رات کو سوئے نہ دن کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میرا کاروبار بڑا سخت ہے، اور بالخصوص وہ جو ہوٹلز والے ہوتے ہیں یا پھر جو ایسی چیزیں تل کر بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نا وہ آگ کے قریب کھڑے ہونا ہوتا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم تو نا اتنا ورک ہوتا ہے کہ آگ کے قریب رہتے ہیں، پیاس برداشت نہیں ہو پائے گی، تو ٹھیک ہے آپ آگ کے قریب ہو، لیکن فصل کاٹنا جو ہے نا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور پھر پورا دن فصل کاٹنا، اور پھر یہ کہ نہ رات میں سونا نہ دن میں سونا، اور پھر روزے کی حالت، پھر اس کے علاوہ دیگر عبادتیں، تو ایسا نہیں کہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا دیگر عبادت نہیں کر سکتا، جس طرح وہ آپ نے ابھی کچھ منٹس پہلے فرمایا تھا کہ ایک مینٹلٹی ہماری تبدیل ہو گئی کہ بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بڑا ہارڈ ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ الگ احکام عطا فرمائے تھے، ہمارے لیے کچھ الگ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جو احکام تھے ہمارے لیے بھی وہی احکام ہے، بلکہ انہوں نے تو آگے بڑھ کر اور زیادہ اللہ پاک کی عبادت کی، مشقتیں کی، سب کچھ کیا۔ اگر ہم کوشش کریں تو یقیناً رب کوشش کرنے والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف تو منزل آسان۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سنا بزرگان دین کا انداز رمضان کہ ماشاءاللہ یہ کیسے عبادت الہی کرتے، تلاوت قرآن کرتے، غریبوں کی مدد کرتے۔ ہم بھی نیت کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے تو ہم اس میں خوب اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، تلاوت قرآن کثرت سے کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور یوں سمجھ کے چلیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ناظرین اکرام، بہت سوں کے ساتھ ہوتا ہے، جی ہاں بہت سوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میری بہت عمر باقی ہے، ابھی تو مجھے بہت رمضان ملیں گے، ابھی تو میں بہت سالوں تک زندہ رہوں گا۔ لیکن ہاں یہ حقیقت ہے، ایسے بہت سارے ہمارے ملنے والے جن کو آپ جانتے ہوں گے، جن کو میں جانتا ہوں، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہمارے محلے والوں میں کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک نہ جانے کتنے دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان آنے سے پہلے جن کے انتقالات ہوئے ہیں، تو پچھلا رمضان ان کی زندگی کا ناظرین آخری رمضان تھا، اور انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ لیکن ہمیں اللہ پاک نے اگر یہ رمضان عطا کر دیا ہے تو ہم تھوڑا سوچیں، ہم تھوڑا غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی میں جو اللہ پاک نے مجھے رمضان دیا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد رمضان آنے تک میں زندہ نہ رہوں۔ تو یہ سوچ کر اگر رمضان کی قدر کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ذہن بنا کر نماز پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب میں کسی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ تصور باندھتا ہوں کہ یہ نماز ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو جب یہ تصور کر کے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے مجھے دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا، تو مجھے نماز میں خضوع اور خشوع ملتا ہے، دل لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ایسے ہی میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو نیت کریں کہ اسے ایسا گزارنا ہے، ایسا گزارنا ہے، ایسا گزارنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے
راضی ہو جائے۔ اس شعر کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خو